لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے۔ غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو۔ چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے۔ انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیز ان کم از کم ایک بار۔ اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے۔ یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت ہے۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعہ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے۔ مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث سے ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھیے، ذبح کر سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا،
تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجیے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے ہیں جیسے لوگ آتے ہیں. تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو اسٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں. اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے. کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر. جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے. پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری. اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا. مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑے رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے. لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے. سب بندی کی آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھے گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوگا، ٹھیک. ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے. کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے. لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام. اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میں معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں. دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے. منسٹر آ رہا ہے، آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں. آپ کو عالم دین آ رہے ہیں، تم مل لو میرے کو کیا ضرورت ہے نا. یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے ان سے ملنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے، سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے، ٹھیک. تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ. مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے، رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا. کتنی فضیلت ہے جمعہ کی. اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی. یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی، ٹھیک. اسی طرح جو بات پتہ چلتی حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے. مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے اور کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا
خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ بھی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے، خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوں گا کیا؟ دو ہوں گے۔ پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا۔ تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے۔ پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے، یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی ہے۔ خاموش تو تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئے گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ اتنی اہم بات ہے، بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں، عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا، اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر، تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے، یہ بھی لغو ہے۔ شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا۔ اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے، کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کوریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے۔ مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف۔ اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ہوتا رہے گا، ہے نا۔ تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی، مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ، یہ فلاں کرو۔ آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے، چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا، چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر، جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا۔ یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے، بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا، ٹھیک۔ تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ ہے نا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں، اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی، اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس
روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے، ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے، مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے۔ جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی۔ اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ، اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا ہے اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے، اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے، وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازید، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، چونکہ تکلیف دینے والی بات ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم اے لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو، اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعے کی رات، اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کی ممبر پہ چڑھنے سے لے کر اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ کا نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے، اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے،
بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ 13ویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرے، اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگے۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے، یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔ جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیو جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو، عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تھا، آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ، پی لو، مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا، کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا۔ بہت سے لوگ کنجوس ہوتے کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی نہ اپنی بیوی کو نہ بچوں کو نہ کسی۔ تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کے دور کے اندر آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے۔ اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کما رہے آپ کھانے پہ، پروموشن چاہیے آپ، ٹھیک۔ تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے۔ تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو۔ تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے۔ دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرمایا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے، دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہے اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔
اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا. تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جاتے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک، مطلب ان کو ایک ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کرے بسم اللہ کے نام سے آپ شروع کرے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا. یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق سے ہم مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے. یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا مرد کو پہلی بار تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم ہوں اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا ہے نا، بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنے ہوس کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے، کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، ہوس پوری نہیں کرنا ہے. ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے، انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی۔ جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے۔ میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی ہیں، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں، سیم ویسی ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل، تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں۔ تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا ہے، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک۔ تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات کی، اب ہم عام بات کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہے گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بیاہی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، مختلف طریقوں سے کر سکتی ہے۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی؟
چونکہ مرد ترازی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے؟ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کہ اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز کا؟ پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھی، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے، اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہو؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک؟ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شائن نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی کوئی نہیں، جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو کہتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوینٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں۔ آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن
ہم جو ہے جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی۔ جھگڑا پڑ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو۔ مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے، اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں۔ بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس میں، ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول اپنے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا
اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیں، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ۔ ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور منی بھی نکلتا، لیکن عورتیں مختلف، تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی یہ عمل نہیں کرنے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت پہ پہنچی تو بڑی شرم آئی، کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے رکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو ہے اور آگے اللہ کے سوا نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ کا مطلب اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے۔ ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے۔ ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت میں بہت سنگین جرم، تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے۔